بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہو، آئندہ کا مستقبل پڑھنا چاہتے ہو کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، قرآن نے بتا دیا۔ غالب کون ہے، عروج کس کے لیے، زوال کے لیے، قرآن نے بتا دیا۔ یعنی کوئی ایک چیز ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، علم نجوم والوں کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ کر قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز بتا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی انفارمیشن دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ یہ تو جہالت ہی ساری یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بطور لعنت اور عذاب یہ تویز، یہ گنڈے، یہ پیر پرستی، یہ لوگوں کے تلوے چاٹنا، یہ درباروں پہ مندروں پہ ماتھے ٹیکنا، یہ چڑھاوے چڑھانا، اللہ کی قسم یہ عذاب کے لیے اللہ نے مسلط کیا کہ جن بدبختوں کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے، ان لعنتی انسانوں کو کیا پتا کہ میرے گھر میں کیا پڑا اور میں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ جو جھک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، عبداللہ چپ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے پھر مطلب اس پر بھی یہ قرآن کی طرف سے نسبت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی ہمارے باپ آدم کو نصیحت کیا کی، قرآن بتا رہا ہے، اور وہ کل آدمیت کے لیے نصیحت ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا اس کو حکمت کہہ لو، قدرت کہہ لو، غلطی کہہ لو، نسیان کہہ لو، رحمت کہہ لو، دنیا میں بنانے کا سسٹم کہہ لو، وہ رب کا، اور اس پر دنیا میں جا کے جو نصیحت اللہ باپ آدم علیہ السلام کو کر رہا ہے نا، اس کا مطلب کل آدمیت کو کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری ہدایت کا تم انتظار کرنا کہ وحی کے ذریعے میں دین بھیجوں گا، رسولوں پر بھیجوں گا، معلم بھیجوں گا، علم بھیجوں گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی اس کو امریکہ کا خوف نہیں ہوگا، کوئی سپر پاور کا خوف نہیں ہوگا، کوئی اس کو وائرس کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی اس کو چھوٹے چھوٹے ڈر وسوسے نہیں ڈرائیں گے۔ یہ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ صرف ہم قرآن سے دور ہیں۔ جب مسلمان قرآن کے سائے میں آ جائے گا، جن کا، جادو کا، پیر کا، سپر پاور کا، دشمن کا، اندھیروں کے یہ سارے خوف ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی خوف کے ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کے قریب ہو جائیں گے، سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ باپ آدم کو جتنی نصیحتیں ہیں وہ کل آدمیت کو نصیحتیں ہیں ساری۔ اور پھر فیصلہ اللہ نے یہ کر دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ کے قرآن کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ وہابی، سنی، شیعہ یہ کفر نہیں ہے، یہودی، عیسائی یہ کفر نہیں ہے۔ کوئی یہودی صحیح مان لے، آیات کو مان لے، مسلمان ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ کوئی شیعہ مان لے، پسندیدہ اللہ کا، کوئی دیوبندی کو بریلوی مان لے، کوئی حنفی شافی مان لے، اللہ نے قرآن میں کفر اسلام کے فیصلے اپنے قرآن پر ہی کیے ہیں کہ یا یہ تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف ہے۔ اگر تیرے خلاف اس نے حجت قائم کر دی تو کافر ہے، تیرے حق میں اس نے حجت قائم کر دی تو مسلم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو اس سے منہ پھیرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیات کے نمبر نوٹ کرتے جانا تاکہ آپ کا علمی مقالہ نوٹ ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 23، سورۃ البقرہ آیت نمبر 37، 38 اور 39، تین آیتیں جو میں نے ابھی جس کا خلاصہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی دعا کا، اللہ کی نصیحت کا، اور اللہ کا یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا کہ جو قرآن کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ رسول کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا وہ شریعت کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ نے اس کے لیے جنتیں نہیں رکھی ہیں، وہ مانے گا، معافی، توبہ، اصلاح کرے گا، جب بھی آ جائے گا تو اللہ رب العزت تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے لیے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہ کتاب جو ہم نے عطا کی ہے، جو کتاب دی ہے ہم نے، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوت، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت کے حق کو ادا کرنے والے لوگ ہی اصل کے اندر ایمان والے ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنا ہے تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا،
تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، تلاوت جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کو کہتے ہیں، اس پر عمل کو کہتے ہیں، اس سے محبت کو کہتے ہیں، اس کی دعوت کو کہتے ہیں، اس کے مشن کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اللہ نے اس کی تلاوت کے حق بنائے ہیں، اسی کتاب کے اندر جو اللہ نے حق بیان کیے ہیں، تو ان حقوق کے مطابق آپ حقوق القرآن کہہ لیں کہ قرآن کے حقوق، قرآن نے جو نبی کے حقوق بیان کیے، قرآن نے جو اللہ کے حقوق بیان کیے، قرآن نے جو بندوں کے حقوق بیان کیا، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ اس کی تلاوت کا حق ہے کہ قرآن جس بات کو حق کہتا جائے تم حق مانتے جاؤ۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا ایمان نہیں لاتا ہے یہ خسارے میں ہے، کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 50%، کوئی 100%۔ اور خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جتنا قرآن سے جڑا ہوا ہے، جتنا اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تنہائیاں بھی، زبان، ہاتھ، آنکھ